السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصادم، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانفلکٹ۔ تصادم کو تعرض بھی کہتے ہیں اور اسے روزمرہ کی زندگی میں لڑائی، فساد اور جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فیئر چائلڈ کی تعریف کے مطابق عمرانیات کی زبان میں تصادم وہ حالت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد یا گروہ ایک دوسرے کے مقاصد کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دلچسپیوں کو روکتے ہیں اور اس حد تک کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیں یا نقصان پہنچائیں۔ اس تعریف کی روح سے تصادم افراد یا گروہوں کے درمیان ایک ایسی حالت ہے جو ایک دوسرے کے مقاصد کو مختلف طریقوں سے ناکام کرنے کی کوشش ہے اور اپنے حریف کو ناکام کرنے کے لیے مالی و ذہنی کوفت کے علاوہ جسمانی تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ ینگ اور میک کے بقول تصادم جذباتی اور انحرافی کوشش کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد مخالف پر قابو پاتے ہوئے اپنے مقصد کا حصول ہوتا ہے۔ A.W. گرین کے بقول تصادم ایک دانستہ کوشش کا نام ہے جس میں کسی دوسرے کی خواہش یا کوشش کو روکا، مزاحمت کیا اور دبایا جاتا ہے۔ تصادم مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے جس میں مار پٹائی، لڑائی اور جنگ کے علاوہ سیاسی طور پر بھی اپنے حریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں اس کی بے عزتی کرنا اور اس کی کامیابی میں رکاوٹ ڈالنا اور اس کے مقاصد میں مزاحمت پیدا کرنا شامل ہے۔ تصادم لگاتار بھی ہوتا ہے اور غیر لگاتار بھی ہوتا ہے۔ لگاتار وہ تصادم ہے جس میں طرفین ایک دوسرے کے مقاصد کو شکست دینے کے لیے اپنی کوششوں کو ہر وقت جاری رکھتے ہیں، جیسے ہندوستان اور پاکستان کے مابین مقبوضہ کشمیر کا تنازعہ، جس کے حصول کے لیے ہر دو معاشرے ایک دوسرے کے مقاصد کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی مقبوضہ کشمیر کا حصول پاکستانی معاشرے کا قومی مقصد ہے اور ہندوستانی معاشرہ اس کو لگاتار اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اسی مسئلہ پر ستمبر 1965 اور دسمبر 1971 میں دو بار خوفناک تصادم بھی ہوا ہے۔ غیر لگاتار تصادم وہ ہے جس میں طرفین گاہے بگاہے تصادم کی حالت قائم کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ اس میں معاشرے کے سیاسی پارٹیاں، مذہبی فرقے اور دشمن گروہ شامل ہیں جو موقع کے مطابق اپنے مخالف کو بذریعہ تصادم نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر موقع کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حالت عام طور پر مسابقتی کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تصادم کی اقسام، ٹائپس آف کانفلکٹ۔ جارج سیمل نے تصادم کی 4 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے جنگ، یعنی کہ وار۔ جنگ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے دشمن کے مقاصد کو پوری طرح سے ناکام بنایا جاتا ہے۔ جنگ کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ کشمکش، سول وار اینڈ سیکٹیرین رفٹ۔ خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ کشمکش بھی تصادم میں شامل ہیں۔ خاندان کے افراد میں سے جب کسی کا حق تلف کر دیا جائے تو وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اس کا نام خانہ جنگی ہے۔ اسی طرح پورے معاشرے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے اور کچھ لوگ دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے خود مالک بن بیٹھیں تو معاشرے کے افراد میں ایک تصادم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکال لیتے ہیں اور پورا معاشرہ جنگ کا میدان بن جاتا ہے، اسے خانہ جنگی کہتے ہیں۔ فرقہ وارانہ کشمکش بھی مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان تصادم پیدا کرتی ہے، جیسا کہ مسلمان اور عیسائی، مسلمان ہندو اور ہندو سکھ، پھر مسلمانوں کے مذہبی فرقے میں بھی تصادم کے حالات مشاہدہ کیے گئے ہیں، جیسے سنی اور شیعہ فسادات۔ نیز مسلمان و قادیانی کشمکش بھی شدید تصادم پیدا کرتی رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں کئی بار خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مقدمہ بازی، لیٹیگیشن۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو افراد یا گروہ اپنی املاک اور دیگر حقوق کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں قانون کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے، اپنے مخالف کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ایک عدالت میں وہ جیت گیا تو اس سے بڑی عدالت میں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے اور اس طرح مقدمہ بازی کے ذریعے اس کے مقاصد کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بعض اوقات مقدمہ بازی کا یہ سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ شکست خوردہ فریق اپنے مخالف سے بدلہ لینے کے لیے نسل در نسل مقدمات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور موقع ملنے پر قتل کے ذریعے بھی اپنی شکست کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر غیر شخصی نظریات کا اختلاف، امپرسنل آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ۔
اس میں تصادم افراد کے درمیان نہیں بلکہ نظریات کے درمیان ہوتا ہے۔ افراد اپنے نظریات کی برتری کے لیے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے نظریات کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک سیاسی پارٹی کے ارکان اپنے منشور کی کامیابی کے لیے مخالف پارٹیوں سے برسر پیکار رہتے ہیں اور انتخابی جلسوں میں انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے منشور کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ غیر شخصی نظریات کے تصادم کی ایک مشہور مثال 1947 سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ثقافتی اختلاف تھا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہماری ثقافت ہندوؤں کی ثقافت سے بالکل مختلف ہے، اس لیے ہماری معاشرتی زندگی ہندوؤں سے الگ ہے، بس ہمارا وطن الگ ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات میں اختلاف کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا اور ہندوستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اختلاف کی جنگ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان 20 سالوں تک جاری رہی، غیر شخصی نظریات کے اختلاف کی عالیشان مثال ہے اور تصادم کا ایک نمونہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دیہی معاشرے میں تصادم کیسے ہوتا ہے۔ کانفلکٹ ان رورل ایریاز۔ گاؤں میں تعاون کے ساتھ تصادم بھی پایا جاتا ہے۔ ہر گاؤں میں ہر وقت تعاون ہی نہیں پایا جاتا۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں افراد اور گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو کر تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے تصادم کی چند حالتیں حسب ذیل ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے چوری و مار پیٹ۔ گاؤں میں چوری چکاری، مار پیٹ، قتل، زنا وغیرہ جیسے جرائم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو پولیس کی دست اندازی سے مقدمہ بازی تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے عزت کے حصول کے لیے۔ لوگ عزت کو اپنی سب سے بڑی معاشرتی قدر سمجھتے ہیں۔ عزت کے حصول کے لیے اپنے حریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدمہ بازی کے ذریعے عدالتوں میں مار پٹائی اور لوگوں میں بدکلامی سے بے عزتی کے ذریعے عزت تلاش کرتے ہیں۔ حسد، بغض اور تعصب سے کام لے کر حریف کے خلاف انادانہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اسے مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی طرح طرح کے منصوبے بنا کر ان کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح دونوں طرف سے ذہنی تصادم پیدا ہو کر جسمانی تصادم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کھیل کود پر تصادم۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچے لڑ پڑتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی تائید کر کے دو گھروں میں تصادم پیدا کر دیتے ہیں۔ رشتہ نہ ملنے پر تصادم۔ رشتے ناطے کے لین دین میں ناکامی پر دو گھرانوں میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے جو آئندہ کے لیے کسی تصادم کو جنم دیتی ہے۔ بعض اوقات رشتہ نہ ملنے پر لڑکی کو اغوا کر لیا جاتا ہے جس سے کئی گھرانے باہمی تصادم کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مقدمہ بازی اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے کیونکہ عزت اور غیرت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ فصل کی تقسیم اور وارہ بندی۔ فصل کی تقسیم، پانی کی تقسیم، وارہ بندی، زمین کی تقسیم و حد براری وغیرہ ایسے معاملات ہیں جہاں کاشتکاروں میں باہمی تصادم ہوتا رہتا ہے اور کئی بار سنگین جرائم واقع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی مقاصد میں ناکامی۔ ایک ہی گاؤں میں دو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف دھڑا بندی کر کے تصادم کی راہ ہموار کر دیتی ہیں۔ انتخابات کے دنوں میں عداوت تیز ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے عزائم کو شکست دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تقاریر کی جاتی ہے اور لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ لوگ مشتعل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ فرقہ بندی۔ مذہبی تہواروں خاص طور پر محرم کے دنوں میں شیعہ سنی فرقے ایک ہی گاؤں میں بشرط یہ کہ دونوں طرف سے افراد کی تعداد متناسب ہو لڑ پڑتے ہیں۔ مخالفت میں مخالف تقاریر کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ فرقوں میں عدم تعاون۔ مختلف مذہبی فرقے اپنے اپنے عقائد کو فروغ دینے کے لیے مذہبی جلسے کراتے ہیں جو عام طور پر مخالف فرقوں پر چوٹ اور تنقید کرتے ہیں، جس سے ان فرقوں کے لوگوں میں عدم تعاون پیدا ہو کر باہمی تصادم کی نوبت آ جاتی ہے۔ جلسوں میں ہنگامے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں اور لوگوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔